بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل عطف البیان تابع غیر صفت یوضح مطبوعہ وهو اشہر اسم شیء نحو قام ابو حفص عمر۔ توابع کی پانچویں اور آخری فصل شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا عطف البیان تابع، عطف بیان ایسا تابع ہے غیر صفتن جو صفت کے علاوہ ہوتا ہے، یعنی عطف بیان صفت نہیں ہوتا۔ یوضح مطبوعہ، اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے۔ اب صفت میں بھی یہی بات تھی کہ وہ اپنے مطبوع کی وضاحت کرتی تھی، عطف بیان بھی اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے لیکن یہ صفت ہوتا نہیں ہے۔ وہو اشہر اسم شیء، اور یہ کسی شے کے دو ناموں میں سے زیادہ مشہور ہوتا ہے۔ وہ اشہر، اور یہ زیادہ مشہور ہوتا ہے، اسم شیء، کسی شے کے دونوں اسموں میں سے۔ اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ اسم اصل میں اسمین تھا، تثنیہ تھا، تثنیہ کی نون اضافت کی وجہ سے گر گئی، تو کسی شے کے دو ناموں میں سے عطف بیان زیادہ مشہور ہوتا ہے۔ نحو قام ابو حفص عمر، جیسے ابو حفص عمر کھڑے ہوئے۔ اب یہاں دیکھیں عمر جو ہے وہ عطف بیان ہے، ابو حفص یہ مطبوع ہے۔ اب عمر جو ہے یہ ابو حفص کی صفت نہیں بن رہا، اگرچہ اپنے مطبوع کی وضاحت کر رہا ہے۔ وہ اشہر اسم شیء، تو اب یہاں پر لاگو کریں کہ یہ دو ناموں میں سے زیادہ مشہور ہوتا ہے، یعنی عمر جو ہے یہ ابو حفص سے زیادہ مشہور ہے، تو اس وجہ سے یہ عطف بیان ہے۔ وقام عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے۔ یہاں دیکھیں عمر عطف بیان ہے، عبداللہ جو کہ اس کا مطبوع ہے اس سے زیادہ مشہور ہے، اور عبداللہ کی عمر وضاحت کر رہا ہے اور صفت بھی نہیں ہے۔ ولا یلتبس بالبدل لفظا، اور عطف بیان بدل کے ساتھ لفظا ملتبس نہیں ہوتا، یعنی لفظ کے اعتبار سے بدل کے ساتھ عطف بیان خلط ملط نہیں ہوتا۔ یہاں سے دراصل صاحب کتاب اشارہ کر رہے ہیں ایک اختلاف کی طرف کہ بعض نحویوں کے نزدیک توابع چار ہوتے ہیں، عطف بیان کو وہ بدل میں شامل کرتے ہیں۔ صاحب کتاب کے نزدیک اور جمہور نحویوں کے نزدیک 5 توابع ہیں، عطف بیان کو وہ الگ کرتے ہیں۔ اب صاحب ہدایت النحو نے ایک فرق بتلایا ہے کہ عطف بیان کا بدل کے ساتھ بدل سے کس طرح فرق پایا جاتا ہے۔ لفظی فرق بتلایا ہے، معنوی فرق بھی پایا جاتا ہے اور وہ واضح ہے، اور وہ یہ تھا کہ بدل سے تابع مقصود ہوتا ہے اور عطف بیان سے مطبوع مقصود ہوتا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں بدل سے تابع مقصود ہوتا ہے، مطبوع مقصود نہیں ہوتا، اور عطف بیان سے مطبوع مقصود ہوتا ہے، تابع مقصود نہیں ہوتا۔ تو یہ معنوی طور پر فرق تھا۔ اب لفظی فرق بتلا رہے کہ فرمایا فی مثل قول شاعر، شاعر کے قول کی مثال میں بدل عطف بیان کے ساتھ بطور لفظ کے ملتبس نہیں ہوتا، شعر شعر۔ اب مثال کے طور پر صاحب کتاب شعر کو لائے ہیں اور اس شعر سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ اب عطف بیان کس طرح بدل کے ساتھ فرق رکھتا ہے بطور لفظ کے۔ فرمایا انا ابن طارق البکری بشر علیہ الطیر ترقبہ وقوعا، انا ابن طارق البکری، میں بیٹا ہوں طارق یعنی مارنے والے کا، قاتل کا،
البکری بشر، بکری بشر کو، بکری بشر یہ کسی بہادر کا نام ہے، میں بکری بشر کے قاتل کا بیٹا ہوں، علیہ الطیر، وہ بکری بشر جس پر پرندے پڑنے والے ہیں، ترکبہ، اور وہ پرندے بکری بشر کے انتظار میں ہیں، وقوعاً اس کو کھانے کے لیے، یعنی ابھی تک بکری بشر کو، جس کو شاعر کہتا ہے کہ میرے باپ نے قتل کیا تھا، روح تھوڑی سی باقی ہے، اس کے ارد گرد پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جب جسم میں روح ہو تو پرندے اس کو نہیں کھاتے، تو پرندے ارد گرد جھپٹنے کے لیے، اس کو کھانے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کی روح نکلے اور اس کو کھانا شروع کریں۔ یہ تو شعر کا ترجمہ تھا۔ اب جس مقصد کے لیے صاحب کتاب اس شعر کو لائے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ عطف بیان کا بدل کے ساتھ بطور لفظ کے فرق پایا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ بشر جو ہے یہ عطف بیان ہے اور البکری بشر کا مطبوع ہے۔ اب یہاں پر بشر عطف بیان بن رہا ہے، البکری اس کا مطبوع بن رہا ہے۔ اب بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بشر یہ بدل نہیں بن سکتا۔ بدل کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ بدل میں یہ قاعدہ پایا جاتا ہے کہ عامل جو ہوتا ہے وہ بدل پر بھی اور مبدل منہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے، یعنی البکری جو کہ مبدل منہ ہے، اس کا جو عامل ہے وہ ہے الطارق۔ اب الطارق البکری پر تو داخل ہو رہا ہے، اب اگر بشر بدل ہوتا تو الطارق اس پر بھی داخل ہوتا، یعنی الطارق بشرن بھی ہو سکتا تھا اگر یہ بدل ہوتا، لیکن یعنی قاعدہ یہ کہ عامل جو ہوتا ہے وہ مبدل منہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے اور بدل پر بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہاں بشر کو بدل بنایا جائے تو اس پر الطارق داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ الطارق پر الف لام داخل ہے اور بشر پر الف لام داخل نہیں ہے۔ تو جب بشر پر الف لام داخل نہیں ہے تو مضاف الیہ پر، یہ مضاف پر، یعنی الطارق کو جب بشر پر داخل کر لیا جاتا تو الطارق مضاف بن جاتا، بشر مضاف الیہ بن جاتا، اور مضاف پر الف لام تب داخل ہوتی جب مضاف الیہ پر بھی الف لام داخل ہوتی۔ تو اب چونکہ مضاف الیہ یعنی بشر پر الف لام داخل نہیں ہے اور مضاف الطارق پر الف لام داخل ہے تو الطارق بشر پر داخل نہیں ہو سکتا، حالانکہ بدل میں یہ ہوتا ہے کہ عامل بدل پر بھی داخل ہو جاتا ہے، مبدل منہ پر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جب الطارق بشر پر داخل ہو ہی نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ اس پر الف لام داخل ہے، اس پر الف لام داخل نہیں ہے بشر پر، تو اب اور یہی الطارق البکری پر داخل ہو رہا ہے، یعنی مبدل منہ اگر بنا دیا جاتا ہے اس کو، البکری کو، اور بشر کو بدل، البکری پر الطارق داخل ہو رہا ہے، بشر پر داخل نہیں ہو رہا، تو بشر کو بدل نہیں بنائیں گے، عطف بیان ہی بنائیں گے، اور عطف بیان میں تکرار عامل ضروری نہیں ہے، تکرار عامل نہیں ہوتا۔ تکرار عامل یعنی عامل کا تکرار بدل میں پایا جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ جو عامل ہوتا ہے مبدل منہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے، بدل پر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ الطارق البکری پر تو داخل ہے ہی، بشر پر بھی داخل ہو جاتا، لیکن بشر پر داخل نہیں ہو رہا، اس لیے کہ الطارق پر الف لام داخل ہے اور بشر پر الف لام داخل نہیں ہے۔ تو بہرحال بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بشر جو ہے یہاں پر بدل نہیں بن سکتا، بلکہ یہاں عطف بیان ہے۔ تو فرمایا، قاعدہ یہ بتلایا کہ عطف بیان بدل کے ساتھ بطور لفظ کے
ملتبس نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے ساتھ خلط ملت نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔